غزوات و سرایا کے مقاصد و اسباب۔ قارئین چشم بصیرت سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس نقشے میں حسب ذیل مقاصد و اسباب سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، محض سفر اور تبلیغ۔ اول سیف البحر نمبر 1، رابغ نمبر 2، زرار نمبر 3، نخلا نمبر 8 بھی درج ہیں۔ حالانکہ یہ دستے محض گرداوری کے لیے تھے جو ان راستوں پر بھیجے گئے تھے جو مکہ سے مدینے کو آتے ہیں، اس لیے کہ قریش جیسا خونخوار کینہ توز دشمن مسلمانوں کو بے خبری ہی میں آ کر نہ دبا لے۔ دوم، اسی نقشے میں غزوہ ودان نمبر 4، غزوہ بواد نمبر 5، غزوہ ذوالعشیرہ نمبر 7 درج ہیں، حالانکہ یہ محض سفر تھے اور ان کا مقصود واضح و ہدایت فرمانا بھی تھا اور قبائل سے معاہدہ کر لینا بھی، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمن قریش سے اتحاد نہ کر لیں۔ اسی فہرست میں سریہ دومت الجندل نمبر 42 بھی ہے، حالانکہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک سفر تھا جو عیسائی آبادی کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ خاص دومت الجندل ہی میں جا کر اترے تھے اور 3 روز برابر واعظ و پند ہی فرماتے رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تھا۔ نمبر 2، اشتباہ۔ اس نقشے میں سریہ قریظہ نمبر 33 بھی شامل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ کو چند شخص ملے، انہوں نے دشمن سمجھ کر ان کے سردار کو پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفحص کے بعد اسے یعنی سمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا، اور وہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فیرفتہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ نمبر 3، 302 یا 395 تعزیرات ہند۔ اس فہرست میں ایسے واقعات بھی درج ہیں جنہیں قانونی اصطلاح میں صرف قتل 302 تعزیرات ہند یا ڈکیتی 395 یا قتل ما ڈکیتی 396 کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں وہ واقعات بھی ہیں کہ نمبر 1، مسلمانوں کے خلاف کسی حرکت کا ارتکاب ہوا، مثلاً قرز بن جابر مدینہ سے مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے تعاقب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے۔ نقشے میں اس کا نام غزوہ صفوان نمبر 6 ہے۔ ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعے کی نسبت کوئی کہہ سکتا ہے کہ غزوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف صرف اسلام قبول وانے کے لیے تھا؟ مثلاً عمر بن امیہ یکا و تنہا مکہ سے مدینہ اس لیے آیا تھا کہ داؤ پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ وہ آیا اور چہرہ انور کی زیارت کرتے اور کلام مبارک کے سنتے ہی مسلمان ہو گیا اور پھر گھر کو چلا گیا۔ اس نقشے میں اسے سریہ عمر بن امیہ نمبر 47 درج کیا گیا ہے۔ مثلاً مرض استسقاء کے چند مریض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بمقام ارینا اپنے چرواہوں کے پاس رکھا۔ وہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب پی کر اچھے ہو گئے تھے، پھر چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ بھی لوٹ کر لے گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور پکڑ لیا۔ قتل مار ڈکیتی کے جرم میں وہ بھی کیفر کردار کو پہنچائے گئے۔ اس نقشے میں اسے سریہ قرز بن جابر 46 درج کیا گیا ہے۔ مثلا بنو غطفان نے غابہ میں ڈکیتی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے اس کی جوروں اور اونٹوں کو لے گئے۔ خبر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا۔ نقشے میں ان کا نام غزوہ ذی قردہ یا غزوہ غابہ نمبر 35 درج ہے۔ مثلاً حنید بن عوس کے ڈکیتوں کے گروہ نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو لوٹ لیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے اور ہرقل کے پاس سفارت پہنچا کر واپس آ رہے تھے۔ ڈکیتوں نے وہ تمام تحائف بھی لوٹ لیے تھے جو ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارسال کیے تھے۔ ان ڈکیتوں کی سزا دہی کے لیے ایک افسر مقرر کیا گیا۔ اس نقشے میں اسے سریہ حسمی نمبر 55 درج کیا گیا ہے۔ مثلاً زید بن حارثہ کے قافلہ تجارت کو قوم فزارہ نے جو زیر سرداری قرفہ تھے لوٹ لیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے لیے ایک افسر مامور ہوا۔ اس نقشے میں سریہ قرفہ نمبر 44 کے نام سے درج ہے۔ مثلاً سریہ قطن کی بھی یہی حالت ہے کہ ڈکیتی پیشہ گروہ کے منتشر اور مرعوب کرنے کے لیے ایک جمعیت بھیجی گئی تھی، اور وہ نقشے میں سریہ نمبر 21 درج ہے۔ نمبر 4، انفرادی قتل با
ایسے واقعات بھی ہیں جو مسلمانوں سے غیر مسلموں کے مقابلے میں ہوئے۔ مثلاً عمیر بن عدی نے اپنے قبیلے کی ایک عورت اسماء نامی کو، جو غالباً ان کی بیوی بھی رہ چکی یا رشتے کی بہن تھی، قتل کر ڈالا تھا۔ سریہ نمبر 10۔ مثلاً سالم بن عمیر نے ایک یہودی کو قتل کر ڈالا تھا۔ سریہ نمبر 11۔ مثلاً محمد بن مسلمہ نے اپنے برادر رضائی کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر ڈالا تھا۔ سریہ نمبر 16۔ مثلاً عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے سفیان بن خالد حذلی کو مار ڈالا تھا۔ سریہ نمبر 22۔ مثلاً عبداللہ بن عتیق نے سلام بن ابی الحقیق یہودی کو مار ڈالا تھا۔ سریہ نمبر 31۔ یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کا شمار جنگ کے نام سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ گو ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ مقتولوں کے کشتنی و گردن زنی ہونے کی وجہ سے یا قاتلوں کے صرف جوش مذہبی کی وجہ سے ان کا ارتکاب ہوا تھا۔ نمبر 5، واعظین اسلام کا قتل۔ اسی نقشے کے اندر واقعہ رجی بھی درج ہے۔ چند لوگ 10 واعظوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے ساتھ لے گئے، اپنے علاقے میں لے جا کر 8 کو قتل، 2 کو فروخت کر ڈالا۔ نقشے میں اس کا نام سریہ رجی نمبر 23 ہے۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے تک 200 سواروں کو لے کر گرداوری کر کے واپس تشریف لے آئے تھے، جس سے مقصود ان سرکشوں کا صرف مرعوب کر دینا تھا۔ وہ اس نقشے میں غزوہ لہیان نمبر 34 کے نام سے درج ہے۔ مقام ذی القصہ پر بھی ایسا ہی ہوا۔ 10 عالمان دین تبلیغ کے لیے نکلے تھے، رات کو ایک جگہ سوئے۔ بنو سالبہ نے حملہ کر کے ان میں سے 9 کو شہید کر ڈالا، ایک سخت زخمی ہوئے۔ اس نقشے میں وہ سریہ ذی القصہ نمبر 37 درج ہے۔ ان بنو سالبہ کے مرعوب کرنے کو 2 سردار بھیجے گئے۔ یہ سریہ نمبر 38 و سریہ نمبر 40 کے نام سے درج ہے۔ الحضا ملک نجد کے لیے 70 واعظ بھیجے گئے تھے۔ والی نجد کا چچا ان کی حفاظت کا خود ذمہ دار بنا تھا۔ جب وہ اس کے علاقے میں پہنچے تو حملہ کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ ایک مسلمان سخت زخمی ہو کر جان بر ہو گیا۔ نقشے میں اس کا نام سریہ بیر معونہ نمبر 24 ہے۔ نمبر 6، غلط فہمی۔ بعض واقعات صرف غلط فہمی سے وقوع میں آئے تھے۔ مثلاً اسیر بن رزام یہودی اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی معیت میں مدینے کو آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیر کو اس لیے طلب فرمایا تھا کہ اسے اس کے قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 30 ہی مسلمان تھے۔ ایک ایک اونٹ پر ایک مسلمان ایک یہودی سوار تھا۔ اسیر نے چپکے سے عبداللہ کی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے اونٹ سے نیچے کود کر اسیر کے ضرب لگائی، اس نے عبداللہ کو ضرب لگائی۔ سرداروں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر ہمراہی بھی لڑ پڑے۔ 30 مسلمانوں نے 30 یہودیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس نقشے میں یہ سریہ عبداللہ بن رواحہ نمبر 45 کے نام سے درج ہے۔ اس واقعے میں شاید کوئی شخص یہودیوں کو مقتول اور مسلمانوں کو قاتل سمجھ کر اس کو غلط فہمی پر محمول نہ کرے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر باہمی بھی ایسی غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ مثلاً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو خزیمہ میں تبلیغ اسلام کرنے گئے تھے۔ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے لشکر اسلام کی آمد سنی تو مسلح ہو کر آگے بڑھے۔ خالد ان کے مسلح ہونے کی وجہ سے غلطی میں پڑ گئے۔ بنو خزیمہ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اسلمنا اسلمنا کہنے کی بجائے اسبعنا اسبعنا کا لفظ استعمال کیا۔ ان غلطیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کچھ سواروں نے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس نقشے میں اس کا نام سریہ خالد نمبر 73 ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کو ایک مسلمان دشمن کے ملک میں ملا۔ اس نے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کیا، مگر ان کا شبہ رفع نہ ہوا اور قتل کر دیا۔ وہ اس نقشے میں سریہ خاربہ نمبر 59 کے نام سے درج ہے۔ ایسا ہی واقعہ عمر بن امیہ زمری کا ہے۔ انہوں نے 2 شخصوں کو بیر معونہ کے قریب دیکھا اور ان کو 69 مسلمانوں کے قاتلوں میں سے سمجھا اور مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دیت ادا کیا، یعنی قضا کی دیت ادا کی۔
اس نقشے میں یہ سریا بیر معونہ نمبر 25 کے نام سے درج ہے۔ نمبر 7، انہدام بت خانہ۔ اس سے بھی عجیب تر سریا نمبر 70 و سریا نمبر 71 و سریا نمبر 72 ہیں۔ ان کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ قبائل مسلمان ہو گئے تھے اور انہی کی مرضی کے موافق ان بت خانوں کو گرایا گیا، مگر اس نقشے میں ان کا اندراج سرایا کے نام سے ہے۔ لڑائیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تفصیلات بالا سے ایک تحقیق دوست شخص سمجھ سکے گا کہ عنوان غزوات و سرایا کے تحت میں صرف لڑائیاں ہی درج نہیں کی گئیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا ہر قسم کا سفر درج ہے۔ ہم اس نقشے کے اندر اگر اصلی لڑائیوں کا انتخاب کرنے لگیں تو ان کا شمار بہت کم نکلے گا۔ بدر نمبر 9، احد نمبر 19، غزوہ احزاب نمبر 30، خیبر نمبر 49، فتح مکہ نمبر 69، غزوہ حنین نمبر 74۔ بے شک لڑائیاں ہیں، مگر نقشے میں ان کی تعداد کو بھی بڑھانے کی سعی کی گئی ہے۔ مثلا غزوہ حمراء الاسد نمبر 20 کو غزوہ احد نمبر 19 سے علیحدہ شمار کیا گیا ہے، حالانکہ احد پہلے دن کی لڑائی کا نام ہے اور حمراء الاسد دوسرے دن کے تعقب یا تجسس دشمن کا، پھر اس کا شمار علیحدہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ غزوات و سرایا کی نوعی تقسیم۔ میں چاہتا ہوں کہ جملہ غزوات و سرایا کو ان کے مناسب عنوانات کے تحت میں درج کر دوں تاکہ قارئین کتاب میرے مدعا کو بخوبی ذہن نشین فرما لیں۔ اول، تکمیل معاہدات و تبلیغ اسلام و مواعظ کے لیے سفر۔ غزوہ ودان نمبر 4، غزوہ بوات نمبر 5، غزوہ ذوالعشیرہ نمبر 7، سریہ دومت الجندل نمبر 42، غزوہ حدیبیہ نمبر 8۔ دوم، حملہ آور دشمن کے احوال کی دریافت۔ سیف البحر نمبر 1، رابغ نمبر 2، زرار نمبر 3، سریہ نخلہ نمبر 8، سریہ قردہ نمبر 18، سریہ ابو قتادہ نمبر 68۔ سوم، گرداوری تا سرحد حملہ آوران، جس کا مقصود دشمن کو مرعوب کر کے اس کو حملہ آوری سے روکنا تھا۔ غزوہ کرکرۃ القدر نمبر 14، سریہ کرکرۃ القدر نمبر 15، غزوہ ذی امر نمبر 17، بدر اخرى نمبر 27، غزوہ دومت الجندل نمبر 28، سریہ قریظہ نمبر 33، غزوہ بنو لحیان نمبر 34، سریہ عمر نمبر 36، سریہ بنو ثعلبہ نمبر 38، سریہ جموم نمبر 39، سریہ طرف نمبر 40، سریہ وادی القرى نمبر 41، سریہ فدق نمبر 43، غزوہ وادی القرى نمبر 50، غزوہ ذات الرقاع نمبر 51، سریہ عیس نمبر 52، سریہ قدید یا سریہ غالب نمبر 53، سریہ غالب نمبر 54، سریہ تریبہ نمبر 56، سریہ بنو کلاب نمبر 57، سریہ منکیہ نمبر 58، سریہ بنو مرہ نمبر 60، سریہ بشیر نمبر 61، سریہ ابن ابل اوجا نمبر 62، سریہ کعب بن عمیر نمبر 63، سریہ شجاع بن وہب نمبر 64، سریہ عمرو بن عاص نمبر 66، سریہ ابو عبیدہ نمبر 67، سریہ ابو قتادہ نمبر 68، سریہ اوینہ نمبر 76، سریہ قطبہ نمبر 77، غزوہ تبوک نمبر 81، سریہ دومت الجندل نمبر 82، چہارم، سزا دہی ڈکیتی پیش گاں، سریہ حسمی نمبر 55، سریہ ام قرفہ نمبر 44، سریہ اریینین نمبر 46۔ پنچم، تعاقب ڈکیتیاں، غزوہ صفوان نمبر 6، سریہ قطن نمبر 21، غزوہ ذی قردہ یا غزوہ غابہ نمبر 35، سریہ عبداللہ بن حذافہ نمبر 79۔ ششم، موحد اقوام کی جانب سے بغاوت اور غدر اور بلوے اور ان کے انجام، غزوہ بنو قینقاع نمبر 12، سریہ رجی نمبر 23، سریہ بیر معونہ نمبر 24، غزوہ بنو نذیر نمبر 26، سریہ بنو مستلق نمبر 29، غزوہ بنو قریظہ نمبر 32، سریہ ذی القصہ نمبر 37، سریہ بنی طے نمبر 80۔ ہفتم، غلط فہمیاں، سریہ عمر بن امیہ نمبر 25،
سریہ عبداللہ بن رواحہ نمبر 45، سفر عمر بن امیہ نمبر 47، سریہ خریبہ نمبر 59، سریہ خالد نمبر 73، سریہ زحاق بن سفیان نمبر 47، ہشتم بت شکنی، سریہ خالد نمبر 70، سریہ عمر بن عاص نمبر 71، سریہ سعد اشحلی نمبر 72، نہم جنگ، بدر الکبریٰ نمبر 9، غزوہ احد نمبر 19، غزوہ احزاب نمبر 30، غزوہ خیبر نمبر 49، سریہ موتا نمبر 65، فتح مکہ نمبر 69، غزوہ حنین نمبر 74، دہم تعاقب دشمناں، غزوۃ السویق نمبر 13، حمراء الاسد نمبر 20، غزوہ طائف نمبر 75۔ یازدہم لوکل یا پرسنل واقعات یعنی مقامی یا شخصی، سریہ عمیر نمبر 10، سریہ عالم نمبر 11، سریہ محمد بن مسلمہ نمبر 16، سریہ ابن انیس نمبر 22، سریہ ابن عتیق نمبر 31۔ امید ہے کہ صراحت بالا کا علم اور اس پر غور کے بعد اس نقشے کا طول جو ہم غزوات و سرایا کی بابت دے آئے ہیں بہت مختصر نظر آنے لگے گا، لیکن ہم قارئین کتاب کو اس مسئلے کے ہر پہلو سے واقف کرنا چاہتے ہیں کہ بصیرت کامل ہو جائے۔ غزوات و سرایا کی فرقہ وار تقسیم۔ اب غزوات و سرایا کی تقسیم ہم فرقہ بندی پر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کن کن قبائل کے ساتھ یہ جھگڑے ہوئے۔ شخصی واقعات کو جن کا شمار 5 ہے چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 1 قریش مکہ، سیف البحر نمبر 1، رابغ نمبر 2، زرار نمبر 3، بوات نمبر 5، صفوان نمبر 6، ذوالعشیرہ نمبر 7، غزوۃ السویق نمبر 13، ذی قرادہ نمبر 18، احد نمبر 19، حمراء الاسد نمبر 20، بدر الاخری نمبر 27، احزاب نمبر 30، سریہ عیس نمبر 52، سریہ عمر بن امیہ نمبر 47، حدیبیہ نمبر 48، سیف البحر نمبر 67، فتح مکہ نمبر 69۔ نمبر 2 بنو غطفان و انمار، کرکرت القدر نمبر 14، نمبر 15، ذی عمر نمبر 17، دومت الجندل نمبر 28، بنو مستلق نمبر 29، غابہ نمبر 35، وادی القرى نمبر 41، سریہ کرز بن جابر نمبر 46، ذات الرقا نمبر 51، سریہ تریبہ نمبر 56، سریہ منقعہ نمبر 58، سریہ خاربہ نمبر 59، سریہ ابو قتادہ نمبر 68، سریہ عبداللہ بن حذافہ نمبر 77۔ نمبر 3 بنو سلیم، بیر معونہ نمبر 24، جموم نمبر 39، ابن ابل اوجا نمبر 62، بنو ملوح بنو سلیم نمبر 53۔ نمبر 4 بنو ثعلبہ، ذی القصہ نمبر 37، بنو ثعلبہ نمبر 38، طرف نمبر 40، سریہ حسمی نمبر 55۔ نمبر 5 بنو فزارہ و ازرا، سریہ ابو بکر صدیق نمبر 44، سریہ فدق نمبر 54، سریہ بشیر بن سعد نمبر 61، ذات اطلح نمبر 63۔ نمبر 6 بنو کلاب و بنو مرہ، قریظہ نمبر 33، بنو کلاب نمبر 57، بنو مرہ نمبر 60، سریہ زحاق نمبر 78۔ نمبر 7 بنو ازل وقارہ، رجیع نمبر 23۔ نمبر 8 بنو اسد و بنو قزاع، قطن نمبر 21، غمر نمبر 36، ذات السلاسل نمبر 66۔ نمبر 9 بنو زکوان، بیر معونہ نمبر 24، اسی کو ہم نے بنو سلیم کے تحت میں درج کیا ہے، واقعہ ایک ہے، 2 قبائل کا تعلق تھا۔ نمبر 10 بنو لحیان، غزوہ نمبر 34۔ نمبر 11 بنو سعد بن بکر، فدق نمبر 43۔ نمبر 12 بنو حوازن، ذات عرق نمبر 64۔ نمبر 13 بنو تمیم، سریہ اوینہ نمبر 76۔ نمبر 14 بنو ثقیف، حنین نمبر 74، طائف نمبر 75۔ نمبر 15 یہود، بنو قینقاع نمبر 12، بنو نذیر نمبر 26، بنو قریظہ نمبر 32، سریہ ابن رواحہ نمبر 45، خیبر نمبر 49، وادی القرى نمبر 50۔ نمبر 16
ईसाइयाँ मूता नंबर 65, बनु तय नंबर 79, तबूक नंबर 80, दोमतुल जंदल नंबर 28, नंबर 42, नंबर 82। मुहारिब इस्लाम कबाइल का इत्तेहाद खानदानी। मुतअद्दिद कबाइल के नाम देखकर कारेइन को ये ख्याल होगा कि इतने कबाइल से जंग के वजूह क्या हैं। हम अव्वल तो इन कबाइल के बाहमी ताल्लुकात कराबत को बयान करेंगे, जिससे मालूम हो सकेगा कि फिल वाक़ई ये कबाइल इतने ही हैं जिस कदर बादियुन नज़र में मालूम होते हैं, या ये सिलसिला जद्दियत की वहदत में मुंसलिक हैं और हयातो बका और जंगो सुलह में वो इस कदर मुतवाफिक व मुत्तहिद चले आए थे कि एक ही समझे जाते और एक ही शुमार होते थे। नंबर 1, कुरैश के जद्दी कबाइल। वाज़े हो कि इलियास बिन मुज़र के 3 फर्जंद थे। अव्वल कैसे ऐलान और बनु गतफान, बनु सालिबा, बनु मुहारिब, बनु अशजा, बनु बैसान, बनु फजारा। इसी कैसे ऐलान के फर्जंद साद की औलाद हैं। दोम ताबिखा, बनु तमीम इसी फर्जंद की औलाद हैं। सोम मुद्रिका और बनु असद, बनु हौन, बनु कारा, बनु अजल और बनु किनाना, जिसके अंदर अल अहाबीश व बनु खुजैमा यानी बनु मुस्तलक और कुरैश दाखिल हैं। इसी मुद्रिका के फर्जंद खुजैमा की औलाद हैं। इसी शजरे से एक मुहक्किक मालूम कर सकता है कि तमाम कबाइल कुरैश ही की जद्दी और शख्स वाहिद इलियास बिन मुज़र की औलाद थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ लड़ाई वगैरह हुई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दी भाइयों ही के गैज़ो गज़ब का नतीजा था। नंबर 2, मुआहदाती इत्तेहाद वाले कबाइल। यहूदी कुरैश के साथ मुआहदात की रूह से मुत्तफिक थे, जैसा कि 1914 ईस्वी में तुर्की और जर्मनी थे। इस असलियत के मुनकशिफ हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात व सराया यानी लड़ाइयाँ सिर्फ एक ही नस्ल के शख्सों यानी बनु इलियास बिन मुज़िर से हुईं, जिस नस्ल से खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। कोई भी मोतरिज ये नहीं कह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब भर में लड़ाई फैला दी थी, या ये कि इस्लाम को बजबर कबूलवाने के लिए लड़ाई की जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अरब के सैकड़ों कबाइल में से किसी और के साथ भी जारहाना, मुखासिमाना या मुदाफ़ियाना ताकत आजमाई हुई होती। ये दलील ऐसी साफ और मुस्तहकम और सरापा हकीकत है कि ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जिन दलाइल को हमारे उलमाए किराम आज तक पेश करते रहे हैं, और जो बजाय खुद बहुत कुछ काबिल वक़्त और काबिल कबूलियत हैं, उनकी हाजत नहीं रह जाती। इन कबाइल की इस्लाम के फ़रीक़े मुखालिफ में शमूलियत। अलबत्ता फ़लसफ़ाए तारीख़ हनोज़ इस अमर का हमसे ख्वास्तगार ज़रूर है कि मुंदरजा बाला कबाइल क्यों कर जंग में शामिल होते रहे और क्यों कर और कब मुसलमानों के खिलाफ वो फ़रीक़े मुखालिफ ठहरे। इस इंकिशाफ के बाद हमारी पेश करदा दलील को दर्जाए बुरहान हासिल हो जाएगा। हम लिख चुके हैं कि ग़ज़वात व सराया का आगाज़ हिजरत के बाद हुआ है। पहला ग़ज़वा या जंग वाक़या बदर है, जो हिजरत से दूसरे ही साल में हुआ था। हमको तफ़हुस करना ज़रूरी है कि कुरैश के हमला आवर लश्कर में किन किन कबाइल के लोग शामिल हुए थे। नंबर 1, कुरैश मदीना पर हमला आवर होना चाहते थे, मगर उनके दरमियान बनु किनाना का इलाका पड़ता था, जिनसे कुरैश की जानी अदावत मुखासमत कई पुश्तों से चली आती थी। कुरैश को मदीने पर हमला आवर होने में 2 मुश्किलात का सामना था। नंबर 1, बनु किनाना उनको अपने इलाके से फौज ले जाने ना देंगे। बा, अगर फौज को राह मिल भी गई तब भी अंदेशा है कि बनु किनाना उधर तो हमला आवर फौज का सिलसिला अकब से मुनक़ते कर देंगे और इधर खुद मक्का पर हमला करके उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि वहां कोई भी हथियार उठाने वाला बाकी न रह गया हो। ये ख्यालात ऐसे कवी थे कि कुरैश को मजबूरन हमला आवरी के इरादों को छोड़ देना जरूरी था। नंबर 2, सुराका बिन मालिक अल मुदलिजी अल किनानी। राहे हिजरत में सुराका ही ने बाउमीदे इनाम मुश्तहराए कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब किया था। सुराका 8 हिजरी में दाखिल इस्लाम हुए और 24 हिजरी में वफात पाई। जो इस दरमियानी इलाके का सरदार था, उसे भी मालूम हो गया कि कुरैश सिर्फ उसकी वजह से मुसलमानों पर हमला करने से रुके हुए हैं, इसलिए सुराकाए मज़कूर खुद मक्का गया
اس نے تمام پچھلی عداوتوں کو چھوڑ کر قریش کے ساتھ معاہدہ اتحاد کر لیا، اور صاف صاف طور پر یہ طے ہو گیا کہ جب قریش مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لائیں گے تو سراقہ ان کو اپنے علاقے سے راستہ دے دے گا اور خود ان کے وطن کو کوئی گزند نہ پہنچائے گا، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا قریش کو مسلمانوں کے خلاف امداد بھی دے گا۔ یہی تھا وہ معاہدہ شیطانی جس کے ذریعے سے یہ شخص مسلمانوں پر قریش کے حملہ کر سکنے کا سبب قوی بنا تھا۔ نمبر 3، الاحابیش اور بنو مستلق بھی سراقہ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل تھے، لہٰذا بدر کی اولین جنگ ہی پہلا موقع ہے کہ الاحابیش اور بنو مستلق بھی مسلمانوں کے دشمن یعنی قریش کے ساتھ عملی طریق پر شامل ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الاحابیش اور بنو مستلق بنو کنانہ ہیں اور ان کے تحت مندرجہ ذیل قبائل شامل ہیں۔ الاحابیش، احابیش حبشی سے بنا ہے۔ یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے جس کے پاس انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس لیے احابیش کہلائے۔ بنو نضر یعنی اولاد نضر بن کنانہ، بنو مالک یعنی اولاد مالک بن کنانہ، مطیبین یعنی اولاد حارث بن مالک۔ انہوں نے ایک معاہدہ کرتے وقت عطر کا استعمال کیا تھا، اس لیے مطیبین کہلائے۔ بنو مستلق کے تحت میں مندرجہ ذیل قبائل ہیں۔ بنو الحرس، حرس بن لوئی سے بنو العوف، عوف بن لوئی سے بنو کعب، کعب بن لوئی سے بنو عدی، عدی بن کعب سے بنو حسیس، حسیس بن کعب سے بنو جمح، جمح بن کعب سے بنو مرہ، مرہ بن کعب سے بنو سہم، سہم بن کعب سے بنو تیم، تیم بن مرہ سے بنو کلاب، کلاب بن مرہ سے بنو زہرہ یعنی زہرہ بن کلاب سے بنو قصی، قصی بن کلاب سے۔ جنگ بدر کا نتیجہ جب قریش کے خلاف نکلا تب سراقہ کو افسوس رہا کہ اس نے کیوں قریش کو مسلمانوں کے خلاف پوری مدد نہ دی، چنانچہ احد میں اس نے تلافی مافات کر دی اور عملاً شامل جنگ ہوا۔ نمبر 4، واقعہ احد کو دیکھیے کہ قریش کا لشکر 3000 کی تعداد میں ہے، جس میں قریش صرف 1000 ہیں اور باقی 2000 انہی قبائل کے ہیں جو فرزندان الیاس بن مضر ہیں۔ امام علی بن برہان الدین حلبی نے جنگ احد میں بنو المستلق اور بنو حون بن خزیمہ کی شمولیت اور واقدی نے بنو ثقیف کی شمولیت بیان کی ہے، اور سیرت النبویہ میں احابیش کی شمولیت کی صراحت کی گئی ہے۔ بس احد میں ان قبائل کا پہل کر کے کھلم کھلا میدان میں آ جانا ہر محقق کو مطمئن کر سکے گا کہ ان قبائل سے مسلمانوں کا بطور فریق جنگ برتاؤ کرنا بالکل دنیا کے مسلمہ قانون جنگ کے اتباع میں تھا۔ نمبر 5، احد کے بعد دشمنوں کا بہت بڑا حملہ مسلمانوں پر جنگ خندق ہے، جسے قرآن مجید میں جنگ احزاب فرمایا گیا ہے۔ لشکروں کا اجتماع اور مسلمانوں کی پریشانیوں کمزوری قرآن مجید کے مندرجہ ذیل کلام صدق التیام سے بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سورہ الاحزاب۔ جب دشمن شہر کے اوپر اور نیچے کی جانب سے آ گئے، جب مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک اچھل آئے، اور جب تم اللہ پر کچھ گمان کرنے لگے، ایسے وقت میں مسلمانوں کی سخت آزمائش کی گئی اور ان کو بہت زور سے جھنجھوڑا گیا۔ اب ان چند در چند لشکروں کا تفحص کرنا چاہیے کہ کن کن قبائل سے مرکب ہیں۔ الف، قریش اور ان کے اتباع زیر کمان ابو سفیان اموی۔ با، بنو سلیم زیر کمان سفیان بن عبد شمس یعنی ابو العاور اسلمی۔ جیم، بنو اسد زیر کمان طلیحہ بن خویلد الاسدی۔ دال، بنو اشجع زیر کمان ابو مسعود بن اخیلہ۔ حرس بنو مرہ زیر کمان واو، بنو غطفان و اتباع بنو غطفان یعنی بنو ابس، بنو زبیان، بنو العشرہ، بنو اسد، بنو شبی، بنو جہش، بنو فزارہ زیر کمان عیینہ بن حسن۔ زال، یہودان خیبر و نواحی فدق۔
و ام القرا و تیمہ 700 زیر کمان ہویئی بن اختب ہے قبیلہ حوازن زیر کمان عامر بن طفیل جملہ قبائل بالا اس لشکر میں موجود تھے۔ یہودان بنو قریظہ مقیم مدینہ نے دشمنوں کو آلات کثیرہ، مساحی، کرادین اور مقاتل سے امداد دی تھی۔ ان قبائل کے فریق جنگ بن جانے کے بعد ایک محقق کے لیے پوری وجہ منکشف ہو جاتی ہے کہ کیوں فلاں قبائل کی سرحد پر مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، کیوں فلاں قبیلے کے شخص کی گرفتاری عمل میں آئی۔ جنگ خیبر و مکہ و حنین و طائف کے بواعث بھی اسے معلوم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہی قبائل ہیں جو احد اور خندق میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ غرض کوئی ایسا قبیلہ یا گروہ نہیں کہ مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنے میں ابتدا کی ہو، بلکہ جب متعدد بار اس نے حملے کیے تب انہوں نے جواب دیا ہے۔ آخری شبہ کا ازالہ۔ ان سب انکشافات کے بعد ممکن ہے کہ معترض اپنے اعتراض کو ختم کر چکا ہو، مگر ہنوز اس کے سینے میں شکوک موجود ہوں تو میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نقشے کے تمام نمبروں کو جو 82 ہیں لڑائیاں ہی سمجھ لو، اور ہر لڑائی کو جارحانہ ہی تسلیم کر لو، اور مان لو کہ سب لڑائیوں کا آغاز اور اقدام مسلمانوں ہی کی جانب سے ہوا تھا۔ پھر بھی لڑائیوں کے نتائج پر غور کرنا ضروری ہوگا۔ ہمارے پیش کردہ نقشے سے ظاہر ہے کہ ان سب لڑائیوں میں مسلمانوں اور فریق مخالف کا نقصان حسب ذیل تھا۔ مسلمانوں کے اسیران کی تعداد 1، زخمیوں کی تعداد 127، مقتول 359، کل 387، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ ہر دو جانب کے زخمیوں کی تعداد صحیح نہیں۔ مخالفین کے اسیر دیکھیں تو 6564، زخمیوں کی تعداد معین نہیں، مقتول 759، کل تعداد 7323۔ دونوں اطراف کے میزان کا جائزہ لیں تو اسیران 6565، زخمی 127، مقتولین 1018، کل تعداد 7710۔ اسیروں اور مقتولوں کی تعداد انشاءاللہ صحیح ہے۔ مقتولین ہر دو جانب کی تعداد 1018 ہے اور 82 پر تقسیم کرنے سے فی جنگ 12.4 اوسط نکلتا ہے۔ کیا ایسی لڑائیوں کی نسبت کوئی ذی عقل یہ قرار دے سکتا ہے کہ صدہا سالہ مذاہب کے ترک کرانے اور نئے مذہب کے بجبر قبولوانے کے لیے، اور وہ بھی عرب جیسے خونخوار ملک میں، یہ کافی مؤثر تھیں؟ دشمنوں کی تعداد اسیران کافی معلوم ہوتی ہے، یعنی 6564، مگر یہ تعداد بھی جزیرہ نمائے عرب کی وسعت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور چونکہ اس تعداد کے اندر بڑی تعداد 6001 ہی غزوہ حنین کی ہے، اس لیے باقی جنگوں میں اوسط اسیران جنگ 7 رہتا ہے۔ یہ تعداد بھی ایسی نہیں ہے جو تمام ملک کو تبدیلی مذہب پر مجبور کر سکے۔ ہم کو 6564 قیدیوں کی تعداد کے متعلق یہ تحقیق ہو گیا ہے کہ 6347 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ لطف و احسان بلا کسی شرط کے آزاد فرما دیا تھا۔ صرف 2 قیدی ایسے تھے جو سابقہ جرائم کی پاداش میں قتل کیے گئے تھے۔ 215 قیدی ایسے رہ جاتے ہیں جن کی بابت مجھ کو پتہ نہیں چلا۔ امید ہے کہ میرے بعد کوئی وسیع النظر عالم اس کی تکمیل فرما سکیں گے، مگر میں متیقن ہوں کہ جس ذات قدسی نے 6347 کے ساتھ لطف و احسان فرمایا تھا، اس کے الطاف سے 215 کس بھی ضرور بہرہور ہوئے ہوں گے، اور اغلب یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے اندر رہ گئے ہوں گے، اس لیے ان کا شمار رہائی پانے والوں میں نہیں ہوا۔